آج مسلمانوں کی بیٹیوں کی بہت ساری ویڈیو وائرل ہے. کئی غیر مسلموں نے مسلمان لڑکیوں کو، نقاب والیوں کو اپنے پیار کے چکر میں، عشق اور محبت کے چکر میں پٹایا، پھنسایا، شکار کیا. اندور اور بھوپال کے ان تمام فائل کو اٹھاؤ، ان تمام فائل کو اٹھاؤ جس کے اندر باقاعدہ لڑکیوں کے نام بدلے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے. کسی کا نام فاطمہ تھا، کسی کا نام زینب تھا، کسی کا نام رقیہ تھا، کسی کا نام سمیہ تھا، کسی کا نام بہت پیارا پیارا مسلم اسلامک نام تھا، لیکن پیار کے چکر میں پھنسی، پیار کے دلدل میں گئی، پیار کی شکار ہو گئی، محبت کی شکار ہو گئی. اور ایسی شکار ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، رشتہ دار کو، یہاں تک کہ دین اسلام جیسے دھرم کو اور مذہب کو چھوڑا اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ نکلی اور کورٹ کے اندر جا کر کے کورٹ میرج بھی کر لیا. اور شادی کرنے کے بعد ان لڑکوں نے مسلمان لڑکیوں کے ساتھ جو حیوانیت والا سلوک کیا ہے، جو جانوروں والا سلوک کیا ہے، ویڈیو وائرل ہے. آج تحریریں گردش کر رہی ہیں، آج تحریریں گردش کر رہی ہیں. اور سوشل میڈیا پہ رہنے والوں، آپ کو تو معلوم ہوگا، باقاعدہ تحریریں گھوم رہی ہے. میرا نام زینب تھا، میں مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. میرا نام فاطمہ تھا، میں بڑا اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. میں کالج میں پڑھنے کے لیے گئی، فلاں لڑکے نے مجھے، فلاں لڑکے نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا، نظریں ملی اور آپس میں ہم دونوں کو پیار ہو گیا. ہم نے اس کے دھرم کو جاننے کی کوشش نہ کی. ایک بار، دو بار، چار بار ملے، دو چار گفٹ ہمیں دے دیا گیا. ہم اس کے پیار کے دیوانے بن گئے، اس کی محبت میں فدا ہو گئے اور ہم اس کے ساتھ بھاگنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. اس نے کہا میں مسلمان نہیں، میں ہندو ہوں. اچھا اب کیا ہوگا؟ لڑکی کہتی کوئی بات نہیں، پیار میں سب جائز ہے، سب جائز ہے، کوئی بات نہیں. تم مجھ سے پیار کرتے ہو، ہمیں دھرم سے کیا مطلب ہے؟ دھرم کچھ نہیں ہے، انسان، انسان سب کچھ ہے. تم غیر مسلم ہو تو کیا ہوا؟ اسی کے ساتھ بھاگ نکلی، کورٹ میرج کر لیا، اسلام کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، مکان کو چھوڑا، پریوار کو چھوڑا. جب لڑکے نے اس کو استعمال کیا، ایک دو مہینے کے ساتھ اچھے سے اس کے ساتھ انجوائے کیا، کھیلا کودا اس کے ساتھ، رات بتایا. جب من بھر گیا اپنے دوستوں کو بلایا اور روزانہ اس لڑکی کو ان لڑکوں کے حوالے، لڑکی کو لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا. 10-15 لڑکے رات بھر اس لڑکی کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے، اس لڑکی کے ساتھ مستی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اس کے جسم کو نوچ رہے ہیں، اس کے جسم کو دبوچ رہے ہیں، اس کے جسم کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. لڑکی رو رو کے لکھتی ہے، کہتی ہے کاش کہ میں نے اسلام کو نہ چھوڑا ہوتا، کاش کہ میں نے محمد رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ غداری نہ کی ہوتی تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا. اے مسلم قوم کی بیٹیوں، حجاب کے پیچھے جو تم کھیل رہی ہو، جو حجاب کو، حجاب کے نام پہ جو تم داغ لگا رہی ہو، کل تمہیں اس کا سزا، اس کی سزا تو تمہیں ملے گی. اور دنیا کے اندر سزا تو مل رہی ہے. صرف مسکان خان نے کر دیا، بہت اچھی بات ہے، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری لڑکیاں پردے میں ہو، یہ ہونا چاہیے تھا. آج ٹرینوں میں سفر کیجئے، پلینوں میں سفر کیجئے، بڑے گھرانے کی لڑکیاں تو ایسے لگتی ہے اب یہ تو انگریز کی اولاد ہے. غریب گھرانے کے تو چلو بھائی یہ نقاب، بڑے گھرانے کی زیادہ تر جو دین سے دور ہے، جنس، ٹی شرٹ، اور ٹی شرٹ کے اندر تو ایسے ایسے ورڈ. ایک لڑکی کہ ٹی شرٹ میں تو اتنا لکھا ہوا تھا ٹچ می، ٹی شرٹ کے اوپر مسلمان لڑکی اور کہہ رہی ٹچ می. اب ظاہر سے بات کہو گے ٹچ می تو لڑکا کیا کہے گا؟ ہٹ می.
وہ تو جہبے کرے گا تیرے پاس. میرے بھائیو حد ہو گئی ہے, تم نے حدیں پار کر دی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی, سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. حالات حاضرہ کو دیکھو, آج ہماری محبت اللہ سے نہیں ہے, آج ہماری محبت دنیا سے ہے. کچھ کی محبت موبائل سے ہے, بہت زیادہ بہت زیادہ, اتنا لگا ہوا ہے, گیم میں لگا ہوا, موبائل میں لگا ہوا, پتہ نہیں کیا ہے. موبائل ہی کو بیوی سمجھ لیا, سب کچھ اسی کے ساتھ چل رہا ہے, اس کو کوئی مطلب نہیں, کھانا پینا سب چھوڑ دیا. اور جب سے یہ لاک ڈاؤن لگا ہے نا, اور جب سے لڑکوں اور لڑکیوں کے ہاتھ میں یہ موبائل آ گئے کہ آن لائن پڑھائی ہوئی, کہ آن لائن پڑھائی نہیں ہے, ہونا چاہیے تھا آن لائن اب عشق ہوگا. پڑھائی کیا, پڑھائی کے نام پر عشق ہو رہا ہے. موبائل مل گیا, ابو پڑھ رہی ہوں, اب اندر میں کیا پڑھ رہی وہی جان رہی ہے, اور پھر رزلٹ بعد میں سمجھ میں آتا ہے اس نے یہ پڑھا, بھاگ نکلی تب. ہاں میرے بھائی جو ذرا تصور کرو, یہ حالات ہے مسلمانوں کی, ہمارے اور آپ کے حالات ہیں, یہ حالات ہیں. اور آگے چلیے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو, ہاں سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہو, اور اس کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ سے محبت ہو, اللہ سے محبت ہو. لیکن حالات حاضرہ میں اپنی زندگی میں نظر دوڑائے تو اللہ سے محبت نہیں ہے, رسول سے بھی محبت نہیں ہے. ضرور ہے جملے ہمارے رگ رگ میں ہے نبی نبی, ضرور ہم کہتے ہیں, لیکن کہنے سے محبت کی ادائیگی تھوڑی ہو جائے گی, ہو جائے گی بتائیے. ہم خود کہیں کہ ہم اپنے باپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, ماں سے بڑی محبت کرتے ہیں, اور کبھی ماں کو ایک چاکلیٹ, ایک مٹھائی بھی اور ایک پھل بھی لا کر کے ہی دیتے ہیں. باپ کی کبھی خیر خیریت نہیں, کبھی اس کو کچھ پوچھتے بھی نہیں ہیں. بولتے ہیں ہم اپنے باپ سے بہت محبت کرتے ہیں, اور لکھتا ہے اسٹیٹس میں آئی لو مائی فادر, آئی لو مائی سسٹر, مدر, برادر, سب لکھتا ہے, لیکن صرف زبان کے جملے سے کچھ ہونے والا نہیں. جملے سے تھوڑی کچھ ہوگا, جملے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. دل کے اندر ہونا چاہیے. کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے صرف پڑھ دینے سے کچھ نہ ہوگا. ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا, دل سے تصدیق کرنے کا, اور اپنے پورے باڈی سے پریکٹیکل کرنے کا نام ایمان ہے, تب مومن ہو. زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ, ابھی مومن نہیں ہو. دل سے بھی مان لیا کہ ہاں لا الہ الا اللہ بالکل اللہ ہی ہے, محمد رسول اللہ ہی ہے. جب آپ نے دل سے بھی مان لیا اور آپ نے یہ بھی مان لیا کہ اللہ نے یہ کہا یہ کرنا ہے, کرنا شروع کر دیا, تب آپ مومن ہیں. صرف زبان سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی بات سب سے زیادہ یہ ہونا چاہیے تاکہ محبت جناب محمد رسول اللہ سے ہونی چاہیے تھی. یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کھایا کرتے تھے, کس طریقے سے سویا کرتے تھے, کس طریقے سے پہنا کرتے تھے, کس طریقے سے شادی بیاہ کرتے تھے, کس طریقے سے زندگی کاٹا کرتے تھے. آج تو محبت کے دعویٰ کرنے والے بہت سے ملیں گے, بہت سے ملیں گے. یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے, معلوم ہے نا شعبان کا مہینہ ہے کہ نہیں, کتنا بھی معلوم نہیں ہے نا. یہ شعبان کا مہینہ. اب اس کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ ایک ہی مہینہ سب کو یاد رہتا ہے, رمضان. بقیہ مہینہ یاد نہیں رہتا ہے. اس کے بعد والا مہینہ رمضان ہے, شعبان کا مہینہ ہے. یہ ہونا چاہیے تھا کہ محمد رسول اللہ شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے. ہمارے کچھ کٹ ملاؤں کو دیکھو, اس کو نبی کی سنت تو یاد نہیں ہے, ان کو مرغ مسلم یاد ہے, ان کو حلوہ پوری یاد ہے, ان کو قبر کے اندر
یہ قمقمے لائٹ جلانا یہ سب اپنے من کی باتیں یاد ہے، یہ نبی کے فرمان نہیں ہے، یہ کٹملاؤں کے اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ حلوہ کھایا تھا، پوری کھائی تھی، اور کٹملاؤ تمہیں معلوم ہونا چاہیے نبی کی زندگی میں کتنے دن ایسے گزرے کہ نبی نے تو کھانا ہی نہ کھایا۔ حلوہ پوڑی کے نام پر تم ڈیگیں مار رہے ہو، حلوہ پوڑی کے نام پر تم پورا ڈیگ کھا جاتے ہو، اور تم پھر مرغہ مسلم توڑتے ہو، تم پھر بریانی توڑتے ہو، پھر تم پلاؤ توڑتے ہو، اور حلوہ پوڑی کے نام پر یہ ساری چیزیں ڈکار رہے ہو۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، غور کرو، نبی اکرم جب پوچھا گیا کیوں حلوہ پوڑی کھاتے ہو، کہا کہ نبی کے دانت شہید ہوئے تھے اور نبی نے شعبان میں حلوہ پوڑی کھایا، اس وجہ سے ہم حلوہ پوڑی کھاتے ہیں۔ میں نے کہا واہ، حد ہو گئی۔ حالات دیکھو میرے بھائیوں، ابھی دیکھنا 15 شعبان کو قبروں کو سجایا جائے گا، ابھی 15 شعبان کو قبروں کو دھلا جائے گا، قبروں کے اندر میک اپ کیا جائے گا، قبروں کو پوتا جائے گا، لیپا جائے گا، قبروں کے اندر پینٹنگ کی جائے گی، قبروں کے اندر لائٹیں لگائی جائیں گی، قبروں کو سجایا جائے گا، قمقمے لگائے جائیں گے، رات بھر وہاں پہ بیٹھا بیٹھی ہو، رات بھر وہاں پہ پھول برسائے جائیں گے۔ یہ سارے کام شعبان کے مہینے میں کیے جائیں گے۔ سوال یہ، او کٹملاؤ، او مسلمانوں جو یہ کام کرتے ہو، کیا ہمارے نبی نے یہ کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو بہت خوب، مبارک ہو، اور اگر نہیں کیا ہے تو تم کیوں کرتے ہو؟ کس نے تمہیں اجازت دی ہے؟ حلوہ کھایا تھا، نبی کے دانت کب شہید ہوئے؟ ہاں شعبان میں کب شہید ہوئے؟ نبی کے دانت شعبان میں شہید نہ ہوئے، جنگ احد کے موقع پہ وہ شعبان کا مہینہ نہ تھا۔ جنگ احد کب ہوئی معلوم ہے کسی کو؟ کون سے مہینے میں؟ نہیں معلوم۔ اب اتنی رات کو کچھ یاد بھی ہوگا، سب نکل گیا ہوگا۔ ہم ہی لوگ ہیں جو رات میں تقریر کر لیتے ہیں، کبھی کبھی کوئی بولتا مولوی صاحب کیسے کر لیتے ہیں، ہم بھی سوچتے ہیں پتہ نہیں کیسے کر لیتا ہوں، بعد میں سمجھ میں آتے پتہ نہیں کیسے کر لیتا ہوں۔ شعبان کے مہینے میں تم صرف دانت نبی کے شہید ہوئے حلوہ کھا رہے ہو۔ ارے نبی نے پتھر بھی باندھے، بھوک بھی رہے، روزہ بھی آپ نے رکھا ہے، آپ بھوکے بھی رہے، کبھی کبھی سنت کو بھی ادا کر لو۔ ہاں حدیثوں کی کتابوں کو اٹھاؤ گے، سنن نسائی کو اس حدیث کو اٹھاؤ جس نے اسامہ بن زید نے جب نبی سے سوال کیا تھا اور نبی سے پوچھا تھا، او اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ رمضان کے علاوہ محرم میں روزہ اتنا نہیں رکھتے، سفر میں بھی اتنا روزہ نہیں رکھتے، ربیع الاول میں بھی اتنا روزہ نہیں رکھتے، ربیع الثانی میں بھی اتنا روزہ نہیں رکھتے، جمادی الاولی جمادی الاخر میں بھی اتنا روزہ نہیں رکھتے، رجب کے اندر بھی اتنا روزہ نہیں رکھتے، رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ میں دیکھتا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے ہیں۔ اے نبی بتائیے ریزن کیا ہے، کارن کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس مہینے میں آپ سب سے زیادہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جواب میں اللہ کے نبی نے دیا تھا، وہ حلوہ پوڑی توڑنے والوں، اے مرغ مسلم کے ڈیگیں چاٹنے والوں، اے قبروں کے اندر مزاروں کے اوپر جا کر کے ہار چڑھانے والوں، قبروں کو جا کر کے سجانے والوں، کم سے کم محمد رسول اللہ کو دیکھو، نبی کے پیغام کو سنو۔ نبی نے کہا تھا، حضرت اسامہ بن زید سے کہا تھا، اے اسامہ بن زید اگر میں اس مہینے میں روزہ رکھتا ہوں، وہو شہر فیہ یرفع الی الاعمال یرفع الی رب العالمین،
शहरुन फील आमाल, इसी महीने के अंदर आमाल को अल्लाह ताला आसमान में उठाता है। युरफाउ फीहे, इस महीने में आमाल उठाए जाते हैं रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन के पास आमाल को लेकर के जाया जाता है। इस महीने में इंसान की आमाल लेकर के फरिश्ता ऊपर जाता है। इसी महीने के अंदर वहुब्बु अन युरफा अमली वहुवा साइम, और मैं पसंद करता हूँ, मुझे ये बात पसंद है कि जब मेरा अमल अल्लाह तबारक व तआला के पास जाए, फरिश्ता लेकर के जाए, तो मैं हालत रोजे में रहूं, रोजे की हालत में रहूं, और रोजे की हालत में जब मेरा ऊपर आमाल जाएगा तो अल्लाह ताला कितना राजी होगा। ये मेरे नबी ने जवाब दिया था। ओ देगों को चाटने वालों, कभी नबी की सुन्नत को भी अदा कर लो। लेकिन ये नहीं होगा, सब उल्टा, सब उल्टा। 15 शाबान को रखेंगे, रात भर जागेंगे, हदीस के अंदर हदीस के अंदर आया है 15 शाबान को करेंगे, हाँ करेंगे। और बहुत से मुसलमान इस्लाम को जानता भी नहीं, देखा देखी में सब कुछ हो रहा है। 15 शाबान रात भर जागा जाएगा, इबादत की जाएगी और फातिया किया जाएगा, फूंका जाएगा, पैसे जेब में भरा जाएगा, खाया जाएगा। चैनल वालों, ये सब कटमुल्लाओं के नाम करो। बताओ कौन सी किताब में तुमने पढ़ी, आओ हम तुम्हें बताते हैं। जिस हदीस के हवाले से तुम बात करते हो वो हदीस ज़ईफ है। उस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने भी ज़ईफ करार दिया, अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने भी ज़ईफ करार दिया। उस हदीस को इमाम बुखारी ने भी ज़ईफ करार दिया है। वो हदीस ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हज़रत आयशा कहती है कि मैं एक रात नबी के साथ सोई हुई थी, और जब मेरी नजर खुली तो क्या देखती हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्तर पर नहीं है। हाँ, बीवी शौहर नहीं, कहाँ गए? और भी बीवियाँ थी ना दिल के अंदर, हो सकता कहीं और तो नहीं चले गए। उठी, निकली, तलाश करने लगी, और जाते जाते जन्नतुल बकी में पहुंचती है। क्या देखती है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। तिरमिज़ी हदीस है ये, लेकिन ये हदीस ज़ईफ है। इसी का हवाले दे करके जब तकरीर करेगा तो उसके मौलवी जब तकरीर करेंगे तो आवाम पब्लिक सुभान अल्लाह सुनिए। और इसके अंदर कितनी गलतियां ये भी मैं बता रहा हूँ। नबी अकरम को भी कहा जन्नतुल बकी में है। हजरत आयशा ने पूछा अल्लाह के नबी यहाँ पे? अल्लाह के नबी ने कहा यहाँ तक ढूंढते हुए चली आई। कहा कि हाँ। कहा कि क्या सोच रही थी? मैं तुम्हारे साथ जुल्म करूँगा? हाँ ऐसा हो सकता है? अरे तुम्हारे साथ बारी है, तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं आया था यहाँ पे, और आज की रात में तुम्हें बता रहा हूँ ये रात ऐसी है कि इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इला समाई दुनिया यंज़िलु तबारक व तआला लैलतन निस्फ़े मिन शाबान इला समाई दुनिया। शाबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला आसमान दुनिया में आता है। फयग़फ़िरु लिअक्सरा मिन आददी शारे गनम कल्बिन, बनु कल्ब की बकरियों के बाल से भी ज्यादा लोगों के गुनाहों को माफ कर देता है। ये हदीस है और हदीस का तर्जुमा है इस रात में। अच्छा, इतनी फजीलत। अब इस हदीस की सनद के अंदर भी गड़बड़ी है और इसके मतन में भी गड़बड़ी है। अब बताता हूँ। सनद के अंदर 2 रावी हैं, दोनों में आपस में मुलाकात नहीं है। एक पैदा हुए कब और पैदा हुए कब, दोनों की मुलाकात नहीं हुई। उन दोनों ने आपस में इस हदीस को बयान किया है, इस वजह से सनदन ये हदीस ज़ईफ है। पहला। दूसरा ये कि अच्छा ये बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए अकेले, इतनी फजीलत वाली रात थी तो अल्लाह के नबी ने बीवी को क्यों नहीं जगाया?
بچوں کو کیوں نہیں جگایا؟ اپنے ان صحابہ کو کیوں نہیں جگایا جو صحابہ نبی کی ایک زبان پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو جایا کرتے تھے؟ نبی نے یہ عبادت اکیلے کیوں کی؟ سوال۔ دوسرا سوال، جب شب قدر، لیلۃ القدر کے بارے میں، اس مقام والی اور فضیلت والی رات کے بارے میں اللہ کے نبی نے سب کو بتایا، یہ رات بڑی قدر والی ہے، اس میں خود جاگتے تھے، اپنے بچوں، پریوار اور صحابہ کو جگایا کرتے تھے۔ اور جب شعبان کی رات اتنی فضیلت والی رات تھی تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپایا کیوں؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو آپ کے اوپر اتارا گیا ہے، جو آپ کو بتایا گیا ہے، یہ اپنے امتیوں کو بتا دیجئے۔ نعوذ باللہ، کیا نبی نے یہ بات لوگوں سے چھپائی ہے؟ اگر حضرت عائشہ نہیں پہنچتے تو یہ بات کیسے پتا چلتی؟ یہ پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا، اگر نہیں پہنچتے تو نہیں بتاتے۔ تیسرے نمبر کے اندر جو تار کے اندر جو فالٹ ہے اس کو میں بتا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ کا کمرہ، نبی کا کمرہ بیت جنت البقیع سے لگ بھگ آدھا کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ خود گیا ہوں مدینہ اور جنت البقیع میں نے بھی دیکھی ہے۔ نبی کی قبر اور جنت البقیع کی دوری لگ بھگ آدھا کلومیٹر ہے۔ اب یہ بتاؤ، ایک لڑکی رات میں اکیلے اٹھے، ڈھونڈتے ہوئے جائے، اکیلی جائے اور قبرستان پہنچ جائے۔ دن میں لڑکیاں نہیں جاتے، رات میں چلی جائیں گے؟ غور کرو، اپنی ان بہنوں کے پاس کہ نبی کی ان بیویوں کے پاس کیوں نہ گئی؟ ان قبرستانوں میں، ان قبر کے اندر کیوں پہنچی؟ یہ بھی فالٹ ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ بنو کلب کی بکریوں کی بال سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہر اعتبار سے حدیث ضعیف ہے۔ اب اسی کو بنا کر کے پیش کرتے ہیں اور باقاعدہ رات میں جاگتے ہیں۔ عبادت نہیں، عبادت کے نام پر تو جوان لڑکیاں سج دھج کر کے جاتی ہے قبرستانوں میں۔ اللہ اللہ، بھیڑ آپ دیکھیے، پھر آپ کو لگے گا کہ اسی قبرستان ہی میں گھر بنا لوں۔ اب ایسی سی لڑکیاں قبر میں پہنچیں گے تو کیا ہو؟ قبر میں ایک مطلب یہ ہے کہ قبرستان جاؤ تو تمہیں موت یاد آئے، فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ۔ قبر میں جانے کا مطلب یہ، جب تم قبرستان کے اندر پہنچا کرو تو یہ ہو کہ قبرستان میں جاؤ تو تمہیں موت یاد آئے۔ میرے بھائیوں، نبی سے محبت ہے تو نبی کی اطاعت کر۔ نبی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، نبی شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ صرف ایک رات نہیں، ایک رات ثابت ہی نہیں ہے، ایک رات رکھنا بالکل غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ اسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اور جو اپنے آپ سے کوئی دین ایجاد کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ آپ نے فرمایا کوئی اگر ایسا عمل کرتا ہے تو وہ مردود ہے۔ ابھی حالات حاضرہ کو دیکھیے گا، یہی معاملہ چلے گا۔ اسی وجہ سے یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ بھی میسج لوگوں میں جائے کہ اس دن، اس رات میں جاگنا، صرف ایک رات جاگنا غلط ہے اور بدعت ہے اور گناہ ہے۔ ایک دن، ہاں مہینہ بھر آپ عبادت کریے، کوئی بات نہیں ہے، روزہ رکھیے، کوئی بات نہیں، لیکن ایک دن صرف اس حدیث کے بنیاد پر تو پھر غلط ہے۔ اب دیکھیے، نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے نبی نے جن چیزوں کو کیا ہے وہی کی جائے۔ صحابہ کرام نبی سے محبت کرتے تھے اور نبی کی باتوں سے بھی محبت کرتے تھے۔ اگر نبی کہہ دیتے تھے او لوگوں یہ چیز کو چھوڑ دو، ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے سونے کے
अंगूठी पहनी हुई है। नबी ने फरमाया इसको उतार दो, ये जहन्नम का अंगारा है, ये मर्दों के लिए हराम है। अल्लाह की नबी ने उसको कहा कि ये जहन्नम का अंगारा है, ये आग का टुकड़ा है। उस सहाबी ने उठाया उस अंगूठी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फेंक दिया। मेरे भाइयों जरा गौर करो, बाद साहबा ने कहा कि अंगूठी उठा लो, अपने बीवी और अपने बेटी और अपनी माँ को दे देना। कहा कि नहीं, नबी ने इसको ऐसा देखा है, हकीर नजरों से देखा है और जहन्नम का अंगारा और आग का अंगारा इसको करार दिया है। नबी ने कह दिया अब हम इसको उठा नहीं सकते हैं। देख रहे हैं